تو میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام خواتین جو آج یہاں کھڑی ہیں، یہ عمران خان کی ان 78 سیٹوں کے ووٹ کے اوپر جو ڈاکہ پڑنے جا رہا تھا اس کی حفاظت میں کھڑی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عوام کے پیسوں سے چلنے والا آئینی ادارہ جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ پارٹی بنے اس فیصلے کے خلاف، اور انہوں نے آ کے ریویو فائل کیا جس کو 10 مہینے کے بعد 26ویں آئینی غیر آئینی ترمیم کے بعد ایک بینچ بنا ہے، اس نے پک کیا۔ میں یہاں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ اکتوبر میں نے کمل شوذب بطور پی ٹی آئی کی پٹیشنر کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس دن ایڈجرن ہوا، تو آج ایکچولی میں پہلی نوٹسز کے بعد ہیئرنگ ہے جس کو اٹینڈ کرنے ہم سارے آئے، پورے پاکستان سے خواتین آئی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، عمران خان کے نظریے کی محافظ ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ یہ جو 78 سیٹیں ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، یہ پاکستان کی خواتین کے لیے جو انہوں نے ووٹ دیا تھا یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اس پہ دن دہاڑے ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ آج جو کارروائی اندر ہوئی ہے، فیصل صدیقی صاحب کو جب بلایا گیا ہے تو انہوں نے یہ عرض گزارش کی ہے کہ میں اس بینچ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی تک کوئی کاپیز نہیں ملی کیونکہ پرسوں تک تو جنگ چل رہی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا بینچ کچھ بہت جلدی میں لگ رہا ہے، کچھ بہت زیادہ کھلبلی سی محسوس ہو رہی ہے اس کیس کو جلدی جلدی سن کے، اور میرا خیال ہے کچھ خاص قسم کی فیصلے تک پہنچانے کی۔ اسی وجہ سے ریویو کو جو ہے وہ مان بھی لیا گیا، لگا بھی دیا گیا۔ آج ایس آئی سی سے وکیل آئے ہیں، انہوں نے عرض گزارش کی کہ مجھے ٹائم دیں، میں نے ایک درخواست لکھ کے بھی جمع کرانی ہے، ساتھ ساتھ میں نے اپنے ویوز جو ہیں یا جو میں نے بحث بھی کرنی ہے، تو مجھے اس کی تیاری کا ٹائم چاہیے، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے تو پاکستان میں جنگ لگی ہوئی تھی جس پر چیف جسٹس صاحب کچھ تھوڑا لیت و لال فرما رہے تھے، لیکن بہرحال پھر ہمیں اب منڈے تک کا ٹائم مل گیا ہے۔ عوام نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا انہی کو ان کی امانت سونپی جائے گی۔ کسی ٹیکنیکل بنیاد کو بہانہ بنا کے ایسی پارٹیوں کو جن کی اسمبلیوں میں 1 یا 2 سیٹیں، ان کو 8 سیٹیں تحفے میں نہیں دی جائیں گی۔ اور میں یہاں پہ برملا کہوں گی کہ ہمیں بہت تکلیف ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو دیکھ کے، جب وہ سیاسی پارٹیوں کے اگینسٹ پارٹی بن کے آ گیا ہے، ایگریوڈ پارٹی بن کے آ گیا ہے، اور اب ایک آئینی بینچ جو ایک 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے اس کے سامنے یہ ریویو لگا دیا گیا ہے۔ اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ہے جو 10 مہینے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں، سپریم کورٹ کے ڈیٹیل 13 ممبرز کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، اس کے اوپر جو کنٹیمپٹ بنتی ہے اس کا سوال جواب ہم نے کہاں سے جا کے کرنا ہے؟ وہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے حق کے لیے انتظار کر رہی ہے، جن کا 8 فروری کو بھی آئینی جو انہوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا اور اس پہ پھر ڈاکہ پڑا مینڈیٹ پہ، یہ ڈاکہ نمبر 2 ٹو بی کنٹینیو ہوا ہے، یہ اس کی سیکول آ رہی ہے۔ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے جو ووٹ کا ڈاکہ پڑا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ یہی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل ہیں، جب یہ دلیل دے رہے تھے اسی کیس کے خلاف 12 جولائی سے پہلے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کس رول کے تحت، کس قانون کے تحت آپ نے یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں کو دی ہیں، جبکہ نہ الیکشن ایکٹ میں ایسا کوئی قانون موجود ہے، نہ آئین میں ایسی کوئی تشریح موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اسمبلی یا ہاؤس خالی نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ہاؤس خالی نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ہمیں بڑا مزہ آیا، ہم نے مٹھائی کے ڈبوں میں پیک کر کے ساری پارٹیوں میں اپنی مرضی سے سیٹیں بانٹ دیں، جن کی 17 سیٹیں آئیں ان کو بھی دے دیں، جن کی کچھ نہیں آئیں انہیں بھی دے دیں، لیکن جن کا حق بنتا تھا ان کو دینے کے لیے وہ آج پھر آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے حق پہ، عمران خان کے مینڈیٹ پہ، عوام کے دیے ہوئے ووٹ پہ ڈاکہ نہ ڈلے اس کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم ریزرو سیٹیں لینے آئے ہیں، ہمیں 10 مہینے سے سیٹیں نہیں ملی نہ صحیح، لیکن ہماری سیٹیں، اس پارٹی کی سیٹیں
پاکستان تحریک انصاف جس کو 4 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، ان کی سیٹیں کسی اور پارٹی کے لوگوں کو زبردستی دے کے ان کو اسمبلیوں میں لایا جائے اور پھر ان سے ہر طرح کی ترامیم میں ووٹ دلوائے جائیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔